اسی طرح جو ہے سورہ نمبر 3 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 173 173 حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یہ جملے کے کیا فضائل ہے؟ تو اس کے تعلق سے آتا ہے شدید رنج اور غم اور مصیبت میں یہ کلمات کہنے سے اللہ تعالیٰ رنج اور غم کو دور کر دیتا ہے۔ بخاری کی روایت ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اس کے راوی فرماتے اور کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو اس وقت انہوں نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس وقت حسبنا اللہ ونعم الوکیل کہا جب بعض لوگوں نے اہل ایمان سے کہا بے شک لوگوں نے تمہارے خلاف ایک بڑا لشکر جمع کر لیا ہے تو ان سے ڈرو۔ یہ سن کر ان کا ایمان اور بھی زیادہ ہو گیا اور انہوں نے جواب دیا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ٹھیک ہے، کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے، ٹھیک ہے، اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور بہترین کارساز ہے، the best of disposers of affairs، اس کو بولتے ہیں وکیل۔ وکیل وہ ہوتا ہے جس کے حوالے آپ مسئلہ کر دیتے ہیں، تم دیکھ لو میرا مسئلہ یہ، ٹھیک ہے۔ تو حسبنا اللہ ونعم الوکیل، صحابہ نے کہا، اللہ کے رسول نے کہا اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا تو شدید رنج غم خوف، لوگ کہہ رہے تھے دشمن تمہارے خلاف جمع ہو گئے سیدھے ہو جاؤ، تو صحابہ نے کہا حسبنا اللہ ونعم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دشمن تمہارے خلاف جمع ہو چکا ہے، آپ نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو آپ نے کیا کہا حسبنا اللہ ونعم، اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ ہمارا بہترین کارساز۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اس کلمے کے بڑے فضائل یاد رکھیے۔ اگر انسان توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے تو کیا بینیفٹس اس کو ملتے ہیں اس چیز کے، وہ بھی ہم دیکھتے ہیں۔ چلیے آئیے، اللہ رب العزت سے جب ایک بندہ توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے تو بہت سارے دنیا کے فائدے اور بہت سارے آخرت کے فائدے اٹھاتا ہے۔ یہ فائدوں کو میں اس لیے رکھ رہا ہوں جس کو فضائل کہتے ہیں، یہ فضائل جاننے سے انشاءاللہ عزیز ہمارے دل میں ایک جذبہ پیدا ہوگا توبہ اور استغفار کا، اور نہ صرف ہم اپنے گناہوں پر توبہ اور استغفار کریں گے جو کہ ہم بھول چکے ہیں توبہ اور استغفار اپنے گناہوں پر بھی، بلکہ ہم گناہوں کے علاوہ بھی توبہ اور استغفار کو اپنے زندگی کا معمول بنا لیں گے انشاءاللہ۔ تو آئیے کچھ فضائل دیکھتے ہیں توبہ کے۔ پہلا فائدہ توبہ کا وہ یہ ہے کہ جو لوگ توبہ کرتے ہیں اللہ سے اس کی طرف پلٹ کے استغفار کرتے ہیں وہ اللہ کے محبوب ترین بندے ہیں، پسندیدہ لوگ ہیں۔ اور اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 222 میں اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ توبہ قبول کرنے والوں کو، رجوع کرنے والوں کو، گناہوں سے پلٹنے والوں کو اور پاکیزہ رہنے والوں کو، صاف ستھرے رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو توبہ کرنے کا پہلا فائدہ اللہ کی محبت انسان کو حاصل ہوتی ہے اور اس کے محبوب بندوں میں اس کا شمار ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ محبوب کو رکھتا ہے، پسند کرتا ہے توبہ کرنے والوں۔ دوسرا فائدہ توبہ کرنے کا جو کہ انسان کو ملتا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ اسے بخش دیتا ہے، توبہ کرنے والے کو اللہ بخش دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، اس کی خطاؤں کو درگزر کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 82 اللہ فرماتا ہے وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ۔ سن لیجئے کیا فرماتا ہے اللہ کہ میں جو ہے لوگوں کو معاف کرتا ہوں، لمن تابا، جو میری طرف رجوع کرتا ہے، جو میرے سے توبہ کرتا ہے میں اسے معاف کرتا ہوں، لیکن کنڈیشنل ہے میری معافی۔ پہلی شرط معافی کے لیے وہ آمنا، وہ ایمان والا ہو، وہ عمل صالحا، اور پھر نیک کام کرے توبہ کرنے کے بعد۔ اس کا ہرگز معلوم مطلب یہ نہیں کہ توبہ کر لیا مطلب نیا اکاؤنٹ کھولنے کی اجازت مل گئی مجھے اب گناہ کرنے کی۔ توبہ کرتا ہے ایمان والا انسان اور پھر نیک کام کرتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتا ہے وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ، کہ ان لوگوں کی میں توبہ قبول کرتا ہوں جو مجھ سے توبہ کرتے ہیں اور انہیں معاف کر دیتا ہوں، اور پھر وہ ایمان لائے اور نیک عمل پھر کرتے رہے اور اس معاملے پہ جم جائے، اس معاملے پہ بڑھ جائے۔ تیسرا فائدہ، چوتھا فائدہ اور پانچواں فائدہ چونکہ ایک ہی حدیث میں آتا ہے اس لیے میں ایک ساتھ رکھوں گا۔ تیسرا فائدہ توبہ کا ہے اللہ غم سے نجات دیتا ہے، پریشانیوں سے نجات دیتا ہے، مشکلوں سے نجات دیتا ہے۔ چوتھا فائدہ تنگ دستی دور کرتا ہے۔ سبحان اللہ، ہم نے سوچا بھی نہیں تھا توبہ اور استغفار کا تعلق تنگ دستی سے بھی ہو سکتا ہے، یا توبہ استغفار کرنے سے رزق میں کشادگی بھی آ سکتی ہے، مال و دولت میں فراوانی بھی ہو سکتی ہے، اس لیے کہ توبہ کرنے کا ایک فائدہ ہے تنگ دستی سے اللہ نجات دیتا ہے۔ اور پانچواں فائدہ توبہ کا معلوم آپ کو کیا ہے؟ ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں سے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ تنگ دستی بھی دور ہوتی ہے، غم بھی دور ہوتے ہیں، اور ایسی جگہ سے روزی ملتی ہے، روزی سمجھتے ہیں نا آپ، رزق ملتا ہے جہاں سے سوچا بھی نہیں ہوگا، گمان بھی نہیں کیا ہوگا، فہم میں بھی نہیں لایا ہوگا اس نے۔ آئیے حدیث اس طرح سے ابو داؤد کی روایت ہے، تینوں فائدے ایک ہی حدیث میں آتے ہیں۔ پہلا، جو شخص استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے، استغفار کو اپنے نفس سے لازم کر لیتا ہے، پکڑتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر غم سے نجات کا راستہ نکالتا ہے۔ ہر غم، سمجھتے ہیں آج کون سا ہے نا جو انسان ہے جو غم زدہ نہیں ہے، پریشان حال نہیں ہے؟ بتائیے مجھے، وہ کہہ سکتا ہے کہ مکمل طور 100% خوش ہوں؟ ہم تو ہر حال میں اللہ کا شکر تو ادا کرتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں پریشانیاں ہیں۔ پریشانیوں کا حل توبہ اور استغفار،
ہم نے تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ غم کا علاج بھی استغفار ہو سکتا ہے۔ ہر غم سے اللہ نجات دیتا ہے استغفار کی بنیاد پہ، اس کی فضیلت یہ ہے۔ دوسرا، ہر تنگ دستی سے کشادگی کی طرف لے آتا ہے، ہر قسم کی غربت اور تنگ دستی سے نکال کے کشادگی کی طرف لاتا ہے۔ اور تیسرا، صرف تنگ دستی اور تنگ دستی سے نکال کے کشادگی کی طرف نہیں لاتا ہے، ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں سے اس نے گمان بھی نہ کیا ہو، سوچا بھی نہ ہو۔ یاد رکھیں، سوچا بھی نہ ہو۔ کیا فائدے ہیں استغفار اور توبہ کے؟ روزی میں برکت، ایسی جگہ سے روزی جہاں سے سوچا نہ ہوگا، ہر غم سے نجات۔ کوئی کہتا میرے گھر میں بیماری ہے، میں غم زدہ ہوں، استغفار کی کثرت۔ کوئی کہہ رہا ہے مجھے تنگ دستی ہے، استغفار کی کثرت۔ کوئی کہہ رہا ہے مجھے جو مال و دولت کی کمی ہے، استغفار کی کثرت کیجیے تو صحیح، آپ دیکھیے اللہ کیسی رزق دیتا ہے۔ اور کوئی کہے مال و دولت تو ہے، برکت نہیں ہے، استغفار کیجیے، اس لیے کہ اللہ نے مال و دولت کی برکت چھین لی نا آپ کی۔ رزق میں اضافہ کہاں ہو رہا ہے؟ مال تو تعداد کوانٹٹی وائز بہت ہے، لیکن دل کہاں سکون میں ہے؟ استغفار نہیں کر رہے ہیں۔ استغفار کی کثرت، استغفار کی کثرت، استغفار کو معمول بنا لیجیے۔ تین عظیم فائدے ایک ہی حدیث میں استغفار کے، غم سے نجات، تنگ دستی سے کشادگی کی طرف، اور ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں سے سوچا بھی نہیں۔ اسی طرح غم سے نجات کے تعلق سے چھوٹا سا واقعہ رکھ دیتا ہوں صرف آپ کے سامنے، چونکہ ہمارے حالت میں ایسے واقعات ہوتے ہیں، ہمارے ماحول میں اس لیے رکھ رہا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابہ اور ایک صحابی آئے جن کے بیٹے کو گرفتار دشمنوں نے پکڑ لیا، اور نہ صرف پکڑا، خبر ملی کہ بہت مضبوط زنجیروں کے اندر اس کے پیر باندھ دیے۔ وہ آئے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دشمنوں نے جو ہے ہمارے بچے کو پکڑ لیا ہے، آپ کچھ بتائیے کیا کیا جائے، کیا کرا جائے کہ ہمارا جو ہے بچہ واپس آ جائے، میرا بیٹا جو ہے واپس آ جائے، وہ ماں اور باپ دونوں آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا استغفار کی کثرت، استغفار کرو۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ دونوں گھر گئے، استغفار کی خوب کثرت، اور ان کے بیٹے کہتے ہیں کہ جب میں بیڑیوں میں جکڑا تھا، اچانک ایسا ہوا کہ میری پیروں کی دونوں بیڑیاں ٹوٹ گئی، اچانک رات میں دونوں بیڑیاں ٹوٹ گئی۔ جب بیڑیاں ٹوٹ گئی تو میں پریشان ہو گئی، یہ کیا ہوا؟ لوہے کی زنجیریں تھی وہ بیڑیاں بولتے لوہے کی موٹی موٹی زنجیروں میں جب قیدی کو قید کیا جاتا ہے جو آسانی سے نہیں ٹوٹتی، یاد رکھیے، ٹوٹ گئی۔ میں پریشان ہوا اور ایک اونٹ میں نے پکڑا، وہ ایک اونٹنی میں نے لی، اس پہ سوار ہوا اور بھاگنے لگا۔ جب میں اس اونٹنی پر بیٹھ کر بھاگنے لگا تو سارے اونٹ باڑے کے نکل کے میرے پیچھے بھاگنے لگے۔ اب چونکہ مجھے تو جان بچانے تھی، میں نکل گیا اور پورے اونٹ بھی پیچھے بھاگنے لگے۔ اور اس کے بعد وہ اپنے گھر آئے، والدین خوش ہو اٹھے، والدین سے ملاقات کی اور اللہ کے رسول کے پاس اس بچے کو لے کر اللہ کے رسول ہمارا بیٹا گھر واپس آ گیا ہے، استغفار کی برکت دیکھی، بچہ واپس آ گیا۔ ہر غم تھا نا بیٹے کے گمنے کا، اللہ نجات دے دی، بیٹا واپس دے دیا۔ پھر کہا اللہ کے رسول اب یہ اونٹوں کو کیا کرے؟ چونکہ بھاگنے کے لیے میں نے دشمن کی اونٹنی لے لی تھی نا، جان بچانے کے لیے جو اونٹنی لی گئی تھی ان کی نہیں تھی، دشمن کی تھی۔ اور کہا وہ ایک نہیں، وہ اونٹنی کی وجہ سے کئی اونٹ پیچھے آ گئے میرے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا یہ رزق ہے جو اللہ نے تمہیں دیا بغیر سوچے کہ، مطلب ایسی جگہ سے دیا جو تم استعمال کرو ان اونٹنیوں کو اور ان اونٹوں کو، اور ان کو سارے اونٹ دے دیے۔ دیکھیے نا، ایک تو نجات ملی استغفار سے، اور دوسرا رزق بھی مل گیا جہاں سے سوچا بھی نہیں تھا، دشمن کا رزق، مطلب دشمن کے پاس کی چیز گھر آ گئی اپنے۔ کتنے فائدے نا استغفار کے۔ آئیے استغفار کے اور فائدے سن لیجیے۔ چھٹا، ساتواں، آٹھواں، نواں فائدہ ایک ہی آیت کے اندر آتا ہے، اس لیے 4 فائدے رکھ رہا ہوں۔ چھٹا فائدہ، بہترین اللہ موسلادھار بارش برساتا ہے استغفار کی کثرت سے۔ اسی طرح مال میں اضافہ کرتا ہے اللہ جو ہے استغفار کی کثرت سے اور توبہ کی کثرت سے۔ اولاد میں ترقی دیتا ہے اللہ استغفار اور توبہ کی کثرت سے، اور باغات اور نہریں نکال دیتا ہے، رزق ذریعہ بنا دیتا ہے استغفار کی کثرت سے۔ اللہ رب العزت نے سورہ نوح سورہ نمبر 71 آیت نمبر 10، 11 اور 12 میں فرمایا، کہا نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی، اور دعوت دیتے وقت وہ انہیں کیا کہہ رہے سنیے، وہ کہتے ہیں قلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اے میری قوم اپنے رب سے استغفار کرو اپنے گناہوں کے لیے، تم شرک جیسی برے جرم میں جو ہے پھنسے ہوئے ہو، اپنے رب سے معافی مانگو جو انہ کان غفارا، تمہارا رب ہمارا رب ضرور ہمیں معاف کرے گا اس گناہ کے لیے بھی اور تمام چیزوں کے لیے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، اور جب تم توبہ کرو گے تو آسمان سے موسلا دھار بارش برسائیں گا جو نفع بخش ہوتی ہے، نقصان دہ نہیں ہوتی۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، کس وجہ سے؟ ایمان لانے کے بعد اگر استغفار کرو گے تو آسمان سے بہترین موسلادھار بارش برسائیں گا۔ پھر فرمایا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہیں مال میں، دیکھیے مال کا سیدھا لفظ ہے، رزق کا لفظ ہے، رزق میں مال اولاد سب آتا ہے۔ وَيُمْدِدْ، تمہیں بڑھاوا دیں گا، مَالٍ وَبَنِينَ، مال میں، روپیے اور پیسے میں، اور لڑکوں میں اضافہ کریں گا تمہارے، ہے نا۔ انسان کیا چاہتا ہے اپنے لیے؟ تو کہا تم چاہتے ہو نا رب سے اولاد اور لڑکے، تو اس میں اضافہ کریں گا تمہارے۔ تو جو لوگ بے اولاد ہو استغفار کی کثرت، بارش نہیں ہو رہی ہے استغفار کی کثرت، چونکہ نوح علیہ السلام کہہ رہے ایمان کے بعد استغفار کرو گے تو بارش برسائیں گا، مال و دولت میں اضافہ کریں گا، اولاد عطا فرمائیں گا تمہیں، ٹھیک۔ پھر فرمایا وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے بہترین باغات میسر کر دیں گا، اور صرف باغات نہیں بہترین نہریں جاری کر دیں گا کہ نہ صرف کھیتی ہو، پانی والی کھیتی تمہیں عطا فرمائے۔ 4 فائدے دیکھیں استغفار کے کیسے ایک ہی ساتھ آ رہے ہیں۔ بارش کا بہترین برسنا، دوسرا فائدہ ہم دیکھ رہے ہیں اس کے اندر وہ یہ ہے کہ مال میں اضافہ، اولاد میں اضافہ، اور
کھیتی باڑی اور نہروں کے اندر اضافہ اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے۔ 10واں فائدہ استغفار کا وہ یہ ہے، انسان کا دل سیاہ کالا ہونے سے بچ جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مستدرک حاکم کی روایت آپ نے فرمایا، بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک کالا سیاہ داغ پڑ جاتا ہے، ایک اسپاٹ آ جاتا ہے۔ اگر وہ استغفار کر لیتا ہے تو اسپاٹ مٹا دیا جاتا ہے، وائپ آؤٹ کر دیا جاتا ہے، صاف کر دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ توبہ اور استغفار نہیں کرتا تو داغ بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کا پورا دل کالا ہو جاتا ہے۔ تو اگر انسان توبہ استغفار کرتا ہے تو دل صاف ہو جاتا ہے، وہ دھبا دل سے نکل جاتا ہے جو گناہ کی وجہ سے لگ جاتا ہے دلوں کے اوپر۔ لیکن آج گناہ کرنے کے بعد بھی ہم کہاں رجوع کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، ہے نا؟ اسی لیے کہا جاتا ہے ہمارے دل تو آج کالے ہو چکے ہیں، اس لیے کہ ہمارے اعمال کالے ہیں۔ استغفار کرنے سے دھبا مٹتا چلا جاتا ہے، گناہ ہوئے استغفار کیجیے، توبہ کیجیے، دھبا مٹ جائیں گا، تو دل کالے ہونے سے بچ جاتا ہے۔ اور جب استغفار کرتا ہے تو دل چمکا دیا جاتا ہے، صاف کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح 11واں فائدہ توبہ اور استغفار کا وہ یہ ہے کہ توبہ اور استغفار سے کتنا ہی گناہ، بڑا گناہ کیوں نہ اللہ معاف کر دیتا ہے۔ توبہ اور استغفار جب انسان کرتا ہے نا، کتنا ہی بڑا گناہ آپ نے اور ہم نے کیوں نہ کیا ہو، اللہ معاف کر، کتنا ہی بڑا۔ اور سب سے بڑا دنیا میں گناہ کون سا ہے؟ اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ اگر شرک کرنے والا بھی توبہ کرے سچی، تو سچی توبہ کے بعد اللہ اس کے شرک کو بھی معاف کر دیتا ہے، زنا کو بھی معاف کر دیتا ہے، کفر کو بھی معاف کر دیتا ہے، نفاق کو بھی معاف کر دیتا ہے، ہر قسم کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ اور نماز اگر چھوڑتا ہے، تارک الصلاۃ، نماز چھوڑنے والا، تو اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے، لیکن توبہ سچی ہو۔ اور توبہ کی شرائط میں بہرحال انشاءاللہ آگے آؤں گا، لیکن جو بات آیت گزری آگے وہ یہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد عمل صالح بڑھ جائے، یہ توبہ کی شرائط ہے۔ ورنہ یہ نہیں کہ توبہ کر لی اور اگلا گناہ کرنا پھر شروع کر دیا۔ گناہ کرنے سے ہر گناہ کی معافی، توبہ کرنے سے ہر گناہ کی معافی ملتی ہے، ہر گناہ کی۔ شرط یہ ہے کہ موت سے پہلے یا قیامت کی کوئی بڑی علامت آنے سے پہلے یہ کر لیا جائے، موت سے پہلے۔ اس لیے کہ آپ نے حدیث فرمایا، جب خرخراہٹ کی آواز گلے میں شروع ہوتی نا، نزات کی حالت، موت سے قریب خرخر آواز آتی ہے گلے سے، انسان مرنے قریب ہوتا ہے، تو تب کی گئی توبہ قبول نہیں ہوتی ہے۔ جیسے کہ فرعون نے بھی توبہ کی تھی جب وہ غرق ہو رہا تھا، صحیح بخاری کی روایت، غرق ہو رہا تھا، ماں دیکھ چکا تھا، توبہ کی، اللہ نے توبہ قبول نہیں کی اور ڈوب کو مارا گیا، کیونکہ ڈوبتے وقت کہا میں ایمان لایا موسیٰ اور ہارون کے رب پر، کام نہیں آئی لیکن توبہ۔ تو اس سے پہلے کہ موت آئے توبہ کر لے، یا کوئی علامت آ جائے قیامت کی، توبہ ضروری یاد رکھے۔ ہر گناہ کی توبہ اللہ معاف کرتا ہے، لیکن زندگی میں یاد رکھیں، مرنے سے پہلے اور نجات کی حالت، مطلب مرنے کے بعد اور نجات کی حالت سے پہلے اگر توبہ نہ ہوئی تو پھر توبہ کی گنجائش نہیں۔ جو گناہ ہم سے ہوا ہو، کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، سچی توبہ اپنے رب سے کیجیے، یاد رکھیں، توبہ تو نصوحہ کیجیے، انشاءاللہ عزیز ہمارا رب کو ہم پائیں گے کہ وہ ہر گناہ کو معاف کرتا ہے۔ آئیے 12واں فائدہ، سچی توبہ کرنے سے ایک ایسا عظیم فائدہ ہے، سنیے، سچی توبہ کرنے سے اللہ گناہوں کو بھی نیکی میں تبدیل کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، ایسا کہیں ہوتا ہے کہ کسی کا آپ نے نقصان کیا، نقصان کرنے کے بعد معافی مانگی اور اس نے اتنے نقصان کے بدلے آپ کو کچھ عطا کر دیا؟ ہوتا یہ کہ معافی دے دے تو بڑی بات ہے، نہیں تو چیز بھر کے بھی دینا پڑتی، معافی مانگنا پڑتی ہے، زندگی بھر کی دشمنی بھی رہتی باقی۔ گناہوں کو نیکی میں تبدیل کرنے اگر توبہ سچی ہو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ایسا قبیلہ آیا عرب کا جو لوٹ مار کرتا تھا، راستوں مسافروں کو لوٹتا تھا اور وہی ان کی انکم کا ذریعہ تھا، خون قرابہ، قتل، غارت گری، شرک اور کفر اور لوٹ مار۔ وائے کہ اللہ کے رسول، کیا ہماری توبہ ہے؟ ہم اگر توبہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہماری توبہ ہے، جو اتنے گناہ ہم زندگی میں کر چکے ہیں، اور آج کون سا ایسا انسان ہے دنیا میں جو معافی نہیں چاہتا اپنے گناہوں کے لیے؟ راستہ یہ ہے معافی کا، راستہ یہ ہے معافی کا۔ ہر انسان چاہتا ہے اسے گناہ معاف ہو، ہر انسان ریپینٹ کرنا چاہتا ہے، توبہ کرنا چاہتا ہے، استغفار کرنا چاہتا ہے اپنے رب سے، یہ ہے طریقہ توبہ۔ تو کہا ہماری کوئی توبہ ہے؟ اللہ رب العزت نے ایک پوری طویل آیت نازل کی کہ وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں، قتل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو ہے اسی میں جو کفر اور شرک اور قتل و غارت گری میں ان کی موت آ جاتی ہے، تو اللہ ان سے عذاب کو نہیں ہٹائیں گا۔ لیکن آگے فرمایا جو کہ جو ہے آیت اس طرح سے اللہ فرماتا ہے الا من تاب وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ اللہ نے فرمایا الا من تاب، ان گناہوں کے بعد اگر کوئی توبہ کر لے، شرک کیا تھا، قتل کیا تھا، جو کچھ کیا تھا، اگر توبہ کر لے، وآمنا، اور پہلی شرط ایمان لائے، اور الحمدللہ ہم تو مسلمان ہیں تو ایمان والے ہم ہیں ہی، اس کے بعد دوسری شرط وعمل عملا صالحا، اور اس کے بعد نیک کام شروع کر دے، عمل صالحا، فاولئک، تو اللہ پھر اس عمل کے بدلے کی ایمان والا ہے، سچی توبہ کیا، اولئک یبدل اللہ سیئاتہم، تو اللہ بدل دیں گا ان کے گناہوں کو حسنات، نیکیوں کے اندر۔ سبحان اللہ۔ اور آگے فرمایا وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو گناہ بھی نیکی میں تبدیل ہو سکتے ہیں اگر سچی توبہ انسان کی۔ اسی طرح ابن ماجہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کہتے ہیں اگر تم اس قدر گناہ کرو کہ تمہارے گناہ آسمان تک پہنچ جائے، لیکن ان حدیثوں کو بالکل رائٹ کانٹیکسٹ میں لیجیے، بالکل صحیح معنوں میں لیجیے، یہ حدیث سے دلیل نہیں ہے گناہ کرنے کی، جو ہو جاتے اس کی معافی کی دلیل ہے، یاد رکھیں، رائٹ کانٹیکسٹ۔
تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے گناہ آسمانوں تک بھی اگر چھوں گے، ٹھیک ہے، اگر تم اس قدر گناہ کرو کہ تمہارے گناہ آسمانوں تک پہنچ جائیں گے، پھر تم توبہ کر لو تو اللہ تمہاری توبہ کو قبول کرے گا۔ اگر کسی انسان نے ایسے بھی گناہ کیے ہو جو آسمانوں تک چھو رہے جا کر، لیکن وہ اللہ کی ذات سے ان گناہوں پہ کبھی نا امید نہ ہو، یاد رکھیں، بلکہ اگر سچی توبہ کرتا ہے تو انشاءاللہ عزیز اپنے رب کو وہ توبہ قبول کرنے والا اور معاف کرنے والا ضرور پائیں گا، لیکن توبہ سچی ہو، اس کی شرائط کے ساتھ، یاد رکھیے۔ چلیے آئیے آگے، 13واں فائدہ جو ہم توبہ کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور جو ہے استغفار کا، آدمی سچی توبہ کی وجہ سے جنت کا مستحق بن جاتا ہے، سچی توبہ کی وجہ سے جنت کا مستحق بن جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے سورۃ تحریم سورہ نمبر 66 آیت نمبر 8 میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے سچی توبہ کرو، سچا رجوع کرو، سچے ڈھنگ سے اس کی طرف پلٹو اور گناہوں سے اپنی معافی مانگو۔ تو نصوحا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، تو ہو سکتا ہے تمہارا رب پھر تم سے تمہارے گناہوں کی مغفرت کر دے، اس کا کفارہ کر دے، اسے معاف کر دے، سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کر دے جس کے نیچے ندیاں نہریں بہتی ہیں۔ توبہ کرنے کا فائدہ، انسان جنت کا مستحق بن جاتا ہے۔ 14واں اور آخری فائدہ جو آج میں رکھوں گا توبہ کا وہ یہ ہے، جب انسان سچی توبہ کرتا ہے، سچے طور سے ندامت ہوتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو جو ہے اللہ رب العزت جو ہے اس سے خوش ہوتا ہے۔ انسان جب توبہ کرتا ہے تو اللہ خوش ہوتا ہے، ناراض نہیں ہوتا۔ ہاں ناراض تو ان سے ہوتا ہے جو گناہ کرے اور اڑ جائے اس پر، لیکن جو توبہ کرتے ہیں اللہ خوش ہوتا ہے۔ حدیث کے الفاظ اس طرح سے ہیں جو توبہ کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ خوش ہوتا ہے، اور حدیث اس طرح سے ہے جو صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ اپنے بندے کی توبہ پر ایسا خوش ہوتا ہے، جب بندہ توبہ کرتا اللہ ایسا خوش ہوتا ہے جیسے کہ ایک شخص سفر پر نکلا ہو، مسافر ہو، سفر کر کے چل جا رہا ہو، اور ایک جگہ اپنے اونٹ کو باندھے اور لیٹ جائے ریگستان کے بیچ میں، اور جب وہ جاگے تو اس کا اونٹ چلا جائے، وہ تھوڑا نکل کر ڈھونڈتا ہے اپنے اونٹ کو، اس کا اونٹ اسے نظر نہیں آتا، تو پھر وہ واپس آتا ہے اور سوچتا ہے کہ اب ریگستان میں گھوم کے مرنے سے اچھا ہے جہاں لیٹا تھا اس چھوٹے درخت کے نیچے لیٹ جاؤں تو مجھے موت آ جائے، کیونکہ اب ریگستان میں اونٹ گھومنا مطلب موت ہے اور کوئی راستہ نہیں۔ وہ آ کر لیٹ جاتا ہے، اور جب لیٹ جاتا ہے تھوڑی دیر بعد دیکھتا ہے تو اس کا اونٹ پورے مال کے ساتھ جوں کا تو کھڑا ہے۔ ایک تو ریگستان، اس پر اکیلا مسافر، اور اس پر اونٹ کا واپس آنا، یہ بہت تعجب کی بات ہے۔ جو لوگ عرب ہیں وہ جانتے ہیں، جو لوگ اونٹ پالتے ہیں وہ جانتے ہیں اونٹ کبھی زندگی میں پالتو نہیں ہوتا۔ اس لیے حدیث میں آپ نے فرمایا قرآن جو شخص حفظ کرتا ہے اسے پکڑ کر رکھے، اس لیے کہ قرآن کا حفظ ایسے ذہن سے نکلتا ہے جیسے اونٹ مالک سے نکل کر بھاگ جاتا ہے۔ ایک اونٹ کو آپ 100 سال پالیے، 100 سال بعد رسی ایک بار کھلی چھوڑیے، ایسے بھاگے گا کہ کبھی واپس لوٹ کر نہیں آئے گا، لیکن اس کا اونٹ واپس مال کے ساتھ آ جاتا ہے۔ اس لیے خوشی کی بات کر، اور وہ خوشی سے جم اٹھتا ہے اور کہتا ہے خوشی میں، اے اللہ میں تیرا رب اور تو میرا بندہ، خوشی میں، کیونکہ اس کو سمجھتا نہیں کیا بولوں اس خوشی کے اندر، تو کہتا ہے اللہ میں تیرا رب اور تو میرا بندہ۔ اس آدمی سے بھی زیادہ اللہ خوش ہوتا ہے جب کوئی شخص توبہ کرتا ہے، اس آدمی سے بھی زیادہ اللہ خوش ہوتا ہے جب کوئی شخص توبہ کرتا ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ توبہ کیا فضیلت، اللہ خوش ہوتا ہے توبہ کرنے والوں سے، اور بہت ناراض اور غضبناک ہوتا ہے، عذاب نازل کرتا ہے جو گناہ پہ گناہ کرتے ہیں۔ اور انسان ہونے کے ناطے کیا گناہ ہم سے نہیں ہوتے، کیا گناہ نہیں ہوتے ہماری آنکھوں سے، ہمارے ہاتھ سے، ہماری زبان سے، ہمارے کانوں سے، ہمارے جسم سے، لیکن رب سے ہم فوراً کر لیں استغفر اللہ استغفر اللہ، پتہ نہیں کیا ہو گیا، کوئی چیز نقصان پہنچ گیا، کسی جانور کو نقصان پہنچ گیا، کسی انسان کو پہنچ گیا ہوں، میں نہیں جانتا ہوں، میری گاڑی کہیں کھڑی تھی کسی کو تکلیف ہو گئی ہوں گی، استغفار کا ورد کر رہا ہوں استغفر اللہ، ہو گیا گناہ معاف۔ آئندہ وہ غلطی نہیں کرنا چاہیے، لیکن انون ہم کو نہیں پتا ہم سے کیا ہو رہا ہے، کتنی خطائیں غلطیاں ہو جاتی، بس ورد کرتے رہیے، اپنے ایک معمول بنا لیں ہم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس سے زیادہ اللہ خوش ہوتا ہے اس آدمی سے جب کوئی انسان اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے اور توبہ کرتا ہے، پلٹتا ہے، گناہوں سے معافی مانگتا ہے۔ ابن القیم رحمہ اللہ جو ہے کتاب ہے ان کی لکھی مدراج سالکین، اس کے اندر بہت اچھی بات نقل کرتے ہیں، انشاءاللہ اس کتاب کا میں پورا وہ پریفیس وہ جملہ آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں اور کہتے ہیں توبہ کے بارے میں کہ توبہ ہی دین کی حقیقت ہے، وہ لکھتے ہیں اور کہتے ہیں، فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا اور کہا، فرماتے ہیں کہ دین اسلام کی حقیقت، توبہ دین اسلام کی حقیقت ہے اور سارے کام، سارا دین توبہ میں داخل ہے۔ توبہ اتنی اہم چیز ہے کہ سارے کام اور سارا دین توبہ میں داخل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ توبہ کرنے والا اس بات کا مستحق ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وہ دوست قرار دیا جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے، کہ تو اللہ جس سے محبت کرتا ہے مطلب وہ اللہ کا دوست ہے نا، توبہ کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے تو اللہ کے دوست ہے، اس کا مطلب توبہ دین کا بہت اہم حصہ، بلکہ وہ کہتے ہیں بلکہ مکمل دین اسلام مکمل توبہ کے اندر ہے۔ پھر وہ آگے لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں سے محبت رکھتا ہے جو اس کام کو بجا لائے
جس کا اس نے حکم دیا ہے اور اسے ترک کرے، ان کاموں کو چھوڑ دے جس سے اس نے منع فرمایا ہے۔ تو گویا توبہ کا مفہوم یہ ہے کہ جن کاموں کو اللہ تعالیٰ نے ظاہری اور باطنی طور پر ناپسند فرمایا ہے، فرماتا ہے، انسان ان سے رجوع کرے، توبہ کرے، کرتے ہوئے ایسے کاموں کو اختیار کرے جنہیں اللہ تعالیٰ ظاہری اور باطنی، مطلب اوپنلی اور کلوزلی، چھپا ہوا سیکرٹلی، اس کو پسند کرتا ہے، فرماتا ہے۔ اس اعتبار سے توبہ ایک جامع لفظ ہے اور اسلام، ایمان اور احسان اس توبہ میں مکمل طور سے داخل ہے، اور یہ تمام مقامات کا احاطہ کیے ہوئے۔ اسی لیے یہ ہر مومن کے مقصود کی ابتدا بھی ہے کہ وہ توبہ کرے، اور انتہا بھی ہے، خاتمہ بھی اسی پر ہو کہ وہ توبہ کرے۔ اسی مقصود کی خاطر مخلوق کو جود بخشا گیا، اور توحید اسی کا ایک جز ہے، بلکہ عظیم جز ہے۔ پھر آگے لکھتے ہیں، اکثر لوگ توبہ کی قدر و منزلت اور اس کی حقیقت سے آگاہ نہیں ہوتے۔ علم اور عمل اور حال کے اعتبار سے توبہ کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے اسی لیے محبت رکھتا ہے کہ ساری مخلوق میں وہی ہے جو اس کے خاص بندے ہیں۔ توبہ کرنے والے خاص بندے ہیں، گناہ گار تو سارے ہی ہیں، خاص ہیں۔ اگر توبہ اسلام کے تمام احکام اور ایمان کے کامل حقائق کی جامع نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ پر اس قدر مسرت کا اعلان نہ کرتا۔ اگر توبہ بہت اہم چیز نہ ہوتی تو وہ حدیث میں وہ نہیں آتا کہ ایک آدمی جس طرح سے خوش ہوتا ہے اللہ ویسا خوش ہوتا ہے۔ اعلان اظہار نہ فرماتا۔ تمام مقامات، وہ احوال جن کے بارے میں لوگ گفتگو کرتے ہیں، وہ سب توبہ ہی کی تفصیلات اور اس کے آثار اور اسی کے نتائج ہیں۔ تو توبہ کے بارے میں کتنی پیاری بات لکھتے ہیں کہ ہر چیز کا تعلق کہتے دین اور اسلام کا توبہ سے۔ اب آئیے، تو یہ نفل ہوتا ہے یاد رکھیے، لیکن یہ بھی ان کا حق ہے، یہ رائٹ ہے، یاد رکھیے۔ اس لیے کہ انسان دنیا میں یہ سمجھتا ہے جو میں کماتا ہوں صرف اس سے میرا حق ہے۔ شریعت یہ کہتی تم جو کماتے ہو من جملہ انسانیت کا حق ہے، یقیناً 100% نہیں۔ کوئی سوشلزم کے جیسا اسلام یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ سب کو برابر ملنا چاہیے۔ اسلام کہتا ہے سب کی عقل صلاحیتیں الگ ہے، سب کی کمانے کی صلاحیتیں الگ ہے، لہٰذا ملنا بھی الگ چاہیے۔ لیکن اسلام نے یہ کہا کہ ایک طبقہ یا ایک پرسنٹیج ایسا ہے جو انسانیت، جو تمام انسانیت ہے، وہ بھی اس کی مستحق ہے کہ آپ کے مال میں ان کا بھی حق ہے، اس لیے کہ ہم جو کچھ کماتے ہیں کہیں نہ کہیں وہ بھی ہمارے لیے ریزن بنتے ہیں، یاد رکھیں۔ تو لہٰذا ہمیں ان کا حق رکھتے ہوئے ان کو کچھ دینا چاہیے۔ یہ سوشل رسپانسبلٹی سمجھ لیجیے عام زبان میں سمجھانے کے کہ یہ ہم اس سماج میں رہتے ہیں تو یہ سماجی ذمہ داری ہے کہ جس سماج میں رہتا ہوں اور کماتا ہوں اس کے غرباؤں میں بھی میں کچھ نہ کچھ تقسیم کروں جو میں نے اس سماج میں کمایا یا اس جگہ کمایا ہے۔ تو دنیا میں ہم رہتے ہیں تو ہم صدقہ دینے کی کوشش کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے مقابلے میں عورتوں کو صدقے کی تاکید زیادہ کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کے الفاظ اس طرح سے ہے کہ میں نے عورتوں کو جہنم میں زیادہ دیکھا ہے۔ ایک صحابیہ نے اٹھ کے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو جہنم میں زیادہ کیوں دیکھا ہے آپ نے؟ کیا وجہ ہے اور کیسے بچے اس سے ہم؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، میں نے جہنم میں تم کو زیادہ اس لیے دیکھا ہوں کہ تم جو تم پر احسان کرتا ہے ان کے احسان کو فوراً اتار دیتی ہو، ٹھیک ہے، اور لان تان زیادہ کرتی ہو، لہٰذا صدقات زیادہ کرو۔ اور راوی کہتے ہیں کہ عید کی خطبے میں آپ نے یہ کہا، جس کے نتیجے میں عورتوں نے اپنے کان کے زیورات اور جو گلے میں زیورات اور کڑے جو پہنے تھے اتار اتار کے صدقہ دینا۔ تو پتہ ہی چلا کہ عورتوں کو زیادہ تاکید دی گئی، اس لیے کہ صدقہ جہنم سے بچاؤ کا ایک ذریعہ ہے۔ تبھی تو کہا صدقہ دے کر اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، میں نے جہنم میں تم کو زیادہ دیکھا۔ تو بہرحال صدقات کے بڑے فضائل ہیں۔ ایک غلط فہمی، اس کو انشاءاللہ دور کرتے ہم آگے بڑھیں گے، یہ ہوتی ہے کہ صدقہ دینے کے لیے مالدار ہونا پڑتا ہے۔ یہ بات ذہن سے نکال دیجیے۔ حدیث میں تو یہ الفاظ ہے کہ غربت میں دیا گیا صدقہ بہت افضل صدقہ ہے۔ غربت میں مطلب جو کماتے ہو، جو خود کو نہیں پڑتا، اس میں سے کچھ نکالو، افضل صدقہ۔ تو صدقے کے لیے امیر ہونا ضروری نہیں، صدقے کے لیے ایک مالدار دل ہونا ضروری ہے۔ ایک مالدار دل، ایک ایسا دل جو دینے کی طلب رکھتا ہو تو انسان سب کچھ کر سکتا، لیکن جب دینے کی طلب رکھنے والا دل نہ ہو تو پھر بہت زیادہ پرابلم چالو ہو جاتے ہیں۔ تو ہم لوگ کوشش کریں کہ ہم خوب صدقات دیں، خوب صدقات دیں، خوب کوشش کریں کہ ہم لوگوں کو جو کچھ اللہ نے عطا کیا ہے مجھے اور آپ کو مرد اور عورت ہونے کی شکل میں، ہم سب مل کر کچھ نہ کچھ دے۔ صدقہ دینے کے 30 طریقوں میں نے پورے طریقے بتائے تھے، بس سرسری طور سے بیان کرتا ہوں۔ پہلے تو مال کا صدقہ دینا سب سے افضل ہے، انسان دے۔
اگر مال کا صدقہ اپنے مال میں سے نہیں دے سکتا ہے تو ایکسٹرا ٹائم نکال کر کما کے صدقہ دے. اگر ایکسٹرا ٹائم نکال کر کما کر صدقہ نہیں دے سکتا ہے تو فزیکل لیبر کر کے, محنت کر کے, کسی کا مال اٹھا کے, کسی کو گاڑی پہ سوار کر کے, کسی کو سواری پہ سوار کر کے, اس طرح سے فزیکل لیبر محنت کر کے صدقے کا اجر پائے. اور اگر فزیکل نہیں کر سکتا تو زبان سے کسی کو اچھائی کا حکم دے, برائی سے روکے, اس طرح سے وہ کرے, اپنے اخلاق حسنہ سے صدقہ دے. اور اگر اس کی طاقت بھی نہیں ہے تو کم از کم اپنے شر سے دوسروں کو محفوظ رکھے. یہ بھی صدقہ دینے کا ایک طریقہ ہے. تو ہم پہلے اپنے مال سے دینے کی کوشش کریں گے, مال نہیں تو کما کے دینے کی کوشش کریں گے, کما کے نہیں دے سکتے تو اپنے جسم سے کریں گے, جسم سے نہیں کر سکتے تو اپنے اخلاق سے کریں گے, اور اگر وہ بھی طاقت نہیں تو کم از کم اپنے شر سے دوسروں کو محفوظ رکھیں گے. یہ بھی صدقہ ہے. ٹھیک ہے, صدقہ دینے کے 30 طریقے میں نے بہت اچھے سے ان تمام طریقوں کو ڈیفائن کیا ہے, تو آج ہم وہ نہیں دیکھیں گے. آئیے آج اپنے ٹاپک کی طرف ہم بڑھتے ہیں. آج کا ہمارا جو موضوع عنوان ہے وہ یہ ہے کہ صدقے کے فضائل کیا ہے. اور انشاءاللہ عزیز جب میں یہ فضائل آپ کے سامنے رکھوں گا, اور ان فضائل کو میں نے 3 حصوں میں بانٹا ہے. پہلا, صدقہ دینے کے زندگی میں فضائل, ٹھیک ہے, مطلب 30 میں سے پہلے اس میں یہ میں نے کچھ رکھے فضائل, جس میں انشاءاللہ عزیز کم بیش میں آپ کے سامنے 13 فضیلتیں رکھوں گا زندگی میں. یقیناً یہ 30 فضائل ہی نہیں ہیں صدقے کے, یہ 30 فضائل میں نے جمع کی ہوں صدقہ دینے کے. آپ کتابیں پڑھیں گے قرآن اور احادیث کی, کئی سینکڑوں فضیلتیں ہوں گی, میں نے 30 سلیکٹ کی ہے اس میں سے. تو پہلے ہم دیکھیں گے فرسٹ ٹاپک کا پارٹ ہوگا زندگی میں کیا فضیلتیں, فائدے, 13 پوائنٹس اس میں انشاءاللہ جس میں آپ کے سامنے رکھوں گا. دوسرا ہم دیکھیں گے مرنے کے بعد کیا فضیلتیں, جس میں 3 پوائنٹس میں آپ کے سامنے رکھوں گا, ہوئے 16. اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے آخرت میں اس کی کیا فضیلتیں, اور اس کے اندر انشاءاللہ جس میں نے 14 پوائنٹ رکھے, تو وہ 13, 3 اور 14, تو 13 اور 3 16 اور 14 ہوئے 30 فضیلتیں. ایسے ہم دیکھیں گے. تو میں ایک ایک ہیڈنگ کے اندر 1 2 اس کے سیکوینس میں بات رکھوں گا, لیکن من جملہ سب ملا کے 30 ہو جائیں گے. جب ان فضیلتوں کو ہم سنیں گے, ہم کوشش کریں گے کہ ہم لوگ بھی آگے بڑھے اور بڑھ چڑھ کر صدقہ دینے کی کوشش کریں. چاہے ہم مالدار ہو, چاہے ہم غریب ہو, چاہے بوڑھے ہو, چاہے جوان ہو, چاہے ہم جو ہے مرد ہو, چاہے عورت ہو, ہم سب ایک تڑپ رکھیں گے اپنے دل میں کہ اللہ ہمیں تو صدقہ دینے کی طاقت دے. اگر مال ہے تو اس میں سے, نہیں ہے تو کما کر, اپنے جسم سے, اپنے اخلاق سے, یا اپنے شر سے لوگوں کو محفوظ رکھ کر ہم صدقہ دینے کی یاد رکھی کوشش کریں. یہ بڑا ہی عظیم عمل ہے, یاد رکھیے. آج صدقے کا معاملہ یہ ہو گیا, ہم لوگوں نے اس کو دینا چھوڑ دیا, لہٰذا اللہ کا غضب اور بہت ساری تکلیفوں اور مصیبتوں اور پریشانیوں میں مبتلا ہوتے ہیں, اور ہم پریشان ہو کے راستہ ڈھونڈتے ہیں. کبھی کبھار ہوتا ہے ہم صدقہ دیتے ہیں, کب دیتے ہیں, جب مصیبت آ جاتی ہے, جبکہ ہمیں صدقہ دینا ہے مصیبتوں کو اپنے سے دور رکھنے کے. صحابہ وغیرہ اس طرح ہی سوچتے تھے اور ایسا ہی عمل کرتے تھے اور بہت صدقہ دیتے تھے. ان کی زندگیوں کو آپ دیکھیں گے نا تو یہ بھری ہے صدقات. میں اگر واقعات لینے بیٹھوں تو آپ پریشان ہو جائیں گے. اتنے واقعات ہیں صحابہ کا اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا, صدقہ مال خرچ کرنا, اس وجہ مال خرچ کرنے کی کئی فضائل ہیں. ٹھیک ہے, تو آئیے آج ہم صدقے کے تعلق سے فضیلتیں دیکھتے ہیں, فائدے دیکھتے ہیں, بینیفٹس آف گیونگ صدقہ ہم انشاءاللہ آج دیکھیں گے, جس میں پہلا عنوان ہمارا ہوگا زندگی میں صدقہ دینے کے فائدے. ٹھیک ہے, اور آخرت میں بھی کچھ میں نے ایسے فائدے رکھے جو زندگی میں بھی فائدے دیتے ہیں, لیکن چونکہ مومن کے لیے اصل ٹھکانہ آخرت ہے تو میں نے اس کو آخرت میں رکھ دیا. حالانکہ اس کے فائدے دنیا میں بھی ملیں گے اور آخرت میں بھی, لیکن چونکہ اصل ٹھکانہ میرا اور آپ کا آخرت کی زندگی ہے جو ہمیشہ چلیں گی, لہٰذا میں نے ان فضائل کو دنیا کی زندگی میں نہ رکھتے ہوئے آخرت میں رکھ دیا, جبکہ اس کے دنیا کے فائدے بھی آخرت والے میں دنیا کے فائدے بھی انشاءاللہ شامل ہے. تو آئیے پہلا ٹاپک کا پہلا حصہ دیکھتے ہیں, صدقہ دینے کے زندگی میں فضائل. وہ کیا فائدے ہیں جو مجھے اور آپ کو, وہ کیا فائدے ہیں جو مجھے اور آپ کو صدقہ دینے سے زندگی میں حاصل ہوں گے, اپنی اس ورلڈلی لائف میں اس کا بینیفٹس اور گینز ہم حاصل کریں گے. آئیے وہاں سے شروع کرتے ہیں. یہ بات کامن ہے, ساری حدیثیں کامن ہیں, آیتیں بھی کامن ہیں, مردوں اور عورتوں کے لیے یاد رکھیں. مطلب کوئی یہ نہیں بولے کہ عورتوں کے لیے کیا, سب کے لیے یہ سب کچھ ہے, اس میں سب کچھ شامل ہے. اب وہ کام جو عورتیں نہیں کر سکتی, جیسا بہت ساری عورتیں نہیں کماتی, تو وہ ہو سکتا ہے کچھ گھریلو کام کر کے کمائے اور صدقہ دے. اگر وہ بھی نہیں کرتی تو اس کے پاس جسمانی مدد کر کے, اپنے اخلاق کے ذریعے, اپنے شوہر کے مال کے ذریعے, اپنے بیٹے کے مال کے ذریعے, ہے نا, وہ بھی کر سکتی ہے. یاد رکھیے انشاءاللہ وہ نکات بھی اس میں آئیں گے. تو بہرحال عورت کو بھی کرنا ہے, وہ بھی حاصل کر سکتی. آپ کو عورت کہ میں کماتی نہیں ہوں, تو وہ کم از کم تڑپ رکھے کہ اللہ کاش مجھے تو دے تو میں بھی صدقہ کروں, اس نیت کا بھی تو اس کو انشاءاللہ عزیز اجر ملے گا. یاد رکھیں. چلیے آئیے آگے بڑھتے ہیں. زندگی میں صدقات دینے کے انسان کو کیا فائدے ہوتے ہیں.
تو آئیے پہلا فائدہ، یہ فائدوں کی ترتیب بھی میری اپنی دی ہوئی ہے، کوئی یہ سیکوینس کوئی احادیث میں نہیں آتا ہے، تو یہ 30 بھی میرے سلیکٹڈ ہے اور سیکوینس بھی میرا اپنا سلیکٹڈ ہے۔ تو آئیے صدقات دینے کے جو 30 فائدے ہیں اس میں سے پہلا جو ٹاپک ہے صدقہ دینے کے دنیا میں کیا فائدہ ہوگا اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں۔ اور پہلا فائدہ جو دنیا میں ہم دیکھتے ہیں صدقہ دینے کا جو مجھے اور آپ کو ملے گا، وہ سورہ توبہ میں اللہ رب العزت نے بیان کیا، جس کو ہم کہیں گے صدقہ ظاہری اور باطنی پاکیزگی کا سبب بنتا ہے۔ صدقہ پہلا فائدہ، صدقہ ظاہری اور باطنی ایکسٹرنل اور انٹرنل پاکیزگی کا ذریعہ بنتا ہے۔ سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 103 میں اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے آپ ان کے مالوں میں سے صدقہ لے لیجئے۔ کیا فرمایا کہ ان کے مالوں میں سے، مطلب صحابہ کے مال میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ لیجئے تطہرہم، تاکہ وہ پاک ہو، وتزکیہم، اور ان کا تزکیہ ہو۔ اس لیے میں نے کہا ظاہری اور باطنی پاکیزگی کا صدقہ ذریعہ، تطہرہم پاکیزہ ہو ظاہر اور باطن، تزکیہم تزکیہ ہو ظاہر اور باطن کا، بولتے ہیں نفس کا تزکیہ۔ تو صدقہ ظاہری اور باطنی پاکیزگی کا ذریعہ ہے، تو اللہ نے فرمایا تزکیہم بہا وصلی علیہ، اللہ کے رسول کو فرمایا اور کہا اور بلا شبہ آپ ان کے لیے دعا کیا گیا، صدقہ دینے والوں کے لیے دعا کیا کیجئے۔ کیوں؟ ان صلاتک، اس لیے کہ آپ کا ان کے حق میں دعا کرنا سکن لہم، ان کے لیے سکون کا باعث ہوتا ہے مومنوں کے لیے، اور ظاہر سی بات ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے لیے دعا کرے یہ سکون کا باعث ہوتا ہے، تو ان کے لیے دعا کیجئے، یہ ان کے لیے موجب اطمینان ہے، اور اللہ تعالیٰ خوب سنتا ہے اور خوب جانتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ ان سے صدقہ لیجئے تاکہ ان کو پاک کرے۔ میرے بھائیوں ایک بات میری غور سے سنیں، مال کا دینا ہمیشہ انسان کے اندر اچھے خصائل کو جنم دیتا ہے، اور مال کا جمع کرنا، ہوڑ کرنا اور خرچ نہ کرنا ہمیشہ انسان میں برے خصائل پیدا کرتا ہے۔ جس سماج میں لوگ مال خرچ کرتے ہیں ان کی خصلتیں بدل جاتی ہیں، ان کے اندر اچھی خصلتیں آ جاتی ہیں، کیونکہ جتنی خصلتیں بری مال جمع کرنے سے اللہ کے راہ میں نہ خرچ کرنے سے ہوتی ہے، دوسرے کسی عمل سے اتنی برائیاں نہیں آتی ہے۔ کینہ، تکبر، حسد، جلن، لالچ، رشتے کو توڑنا، یہ سب عمل مال جمع کرنے کے ہوتے ہیں، اور انسان جب مال جمع کر کے سوچتا ہے میرا ہے، تو غریب رشتہ دار اس کو مصیبت دکھتا ہے تو رشتہ توڑ لیتا ہے، کسی کے پاس زیادہ دیکھتا ہے تو اسے جلن کرنے لگتا ہے، اور لالچ کرتا ہے کہ دوسروں کا بھی میرے پاس آ جائے، تکبر پیدا ہوتا ہے کہ میں نے کمایا، عقل جیسا فرعون کو تھی، حامان کو تھی، اور اسی طرح جو ہم کہتے ہیں قارون کو تھی کہ یہ تو ہم سب کچھ ہے، ہم نے ہی سب کچھ کمایا، یہ ہماری کمائی ہے۔ قارون اس کے لیے ہمارے لیے بہت اچھی مثال ہے، یاد رکھیں یہ سب ہوتا ہے۔ لیکن جب انسان مال خرچ کرتا ہے تو عاجزی، انکساری، حل، بردباری، جھکاؤ انسان معلوم آپ، تو مال خرچ کرنا اللہ فرما رہا ہے ان سے تطہر، ان سے پاکیزہ ہوں گے، تزکیہم، ان کا تزکیہ ہوگا۔ مال خرچ اس سے ظاہری اور باطنی طور سے انسان پاک ہوتا ہے، بڑی اہم چیز ہے، اور ہم سب برائی میں لت پت ہے، یاد رکھیے نکلنے کا ذریعہ ہے مال کو خرچ۔ آئیے دوسرا فائدہ ہم دیکھتے ہیں مال خرچ کرنے کا جو زندگی میں ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ صدقہ نہ کرنے والا موت کے بعد واپس آنے کی تمنا کرے گا۔ اب یہ تو نہیں دینے والے کا انجام ہوا، میں یہاں کیوں رکھ رہا ہوں؟ فضیلت بتانے کے لیے رکھ رہا ہوں۔ اتنا افضل عمل ہے کہ جو کر کے نہیں جائیں گا، موت کے بعد دعائی دیں گا رب کو، اللہ واپس موقع دیا جائے میں جا کے صدقہ کروں۔ سمجھ رہے ہیں؟ اگر ایک میت دنیا میں واپس آنے کا سوچ رہی ہے، ایک مردہ دنیا میں واپس آنے کا سوچ رہا ہے، تو یقیناً ایک بڑا کام تھا جو چھوڑ کر گیا ہوں گا، تبھی تو واپس آ کر وہ کام کرنے کی بات کر رہا ہے۔ تو صدقہ نہ کرنے والا موت کے بعد واپس آنے کی دنیا میں تمنا کرے گا تاکہ یہ عمل کر لے۔ تو دنیا میں زندوں کو کرنا کتنا ضروری ہوا ہم سوچ لے۔ اللہ رب العزت قرآن میں سورہ منافقون سورہ نمبر 63 آیت نمبر 10 میں فرماتا ہے اور کہتا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، خرچ کرو اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کے پاس موت آ جائے، خرچ کرو اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کے پاس موت آ جائے، فَيَقُولَا، اور مرنے کے بعد وہ کہے ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے اللہ مجھے تھوڑی سی ڈھیل اور مہلت دی جائے، کیوں قریب، فاصدقا، تاکہ میں صدقہ کر دوں، واکم من الصالحین، اور میں نیکوں میں شامل ہوں۔ دو وہ تمنا کر رہا ہے مردہ، کیا کہ اللہ مجھے موقع اور ڈھیل دی جائے تاکہ میں دنیا واپس جاؤں، تاکہ میں صدقہ کروں،
اور نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں، جو نیکیاں کرنے کا حکم دیا، جو چھوڑ کر میں آیا ہوں میں وہ کام کرنے لگوں۔ تو میت بھی دنیا میں واپس آ کر ارادہ کریں گے نیکی کرنے کا، حالانکہ وہ جو اظہار کر رہا ہے، وہ جو مردہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے صدقہ اور نیک لوگوں میں چلو، مطلب نیکی کر کے آؤں۔ حالانکہ صدقہ بھی ایک نیکی ہے، لیکن امپورٹنٹ نیکی ہے، اہم نیکی ہے، اس لیے الگ سے بیان کر رہا ہے وہ کہ صدقہ کرو اور نیکوں میں شامل۔ حالانکہ نیکی میں صدقہ بھی شامل ہے، لیکن اہم نیکی اس لیے مردہ میت الگ سے کہہ رہا ہے اللہ ڈھیل دی جائے تاکہ میں صدقہ۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں صدقہ کتنا اہم عمل ہے کہ مردہ انسان بھی اللہ سے التجا کرنے والا ہے، اللہ مجھے موقع دیا جائے دنیا واپس جانے کا، صدقہ کروں، نیکوں میں شامل ہو جاؤں۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، جو زندگی مجھے اور آپ کو ملی ہے، اللہ نے جتنا دیا ہے خوب صدقہ کیجیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا گن گن کر دوں گے تو اللہ تعالیٰ بھی گن گن کر دیں گا، بنا حساب کے صدقہ کرو، اللہ تعالیٰ بھی اس کا معنی بنا حساب کے تم کو دیں گے۔ سمجھ رہے ہیں؟ مطلب صدقہ کرنے میں مت گنو، اس لیے کہ جس کو دے رہے ہو وہ ذات ایسی ہو پلٹا کے دینے والی ہے، محمد۔ اور واقع میں صحابہ کی زندگی ہم دیکھتے ہیں اور سلف صالحین کے بڑے ثمرات اور فائدے انہوں نے صدقات دے کے اٹھائے ہیں اس دنیا میں، اور آخرت تو یقیناً لوگوں کے لیے جو دنیا میں وہ کام کر کے آئے جو ان کا رب ان سے چاہتا تھا۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ تیسرا فائدہ فضائل صدقہ دینے کے کیا ہوتے ہوئی ہے؟ صدقے کا بدلہ دنیا میں پورا پورا دیا جائے گا، آخرت میں تو صدقے کا بدلہ ہے ہی، صدقے کا بدلہ دنیا میں بھی پورا پورا مجھے اور آپ کو دیا جائے گا۔ اور سورہ سبا سورہ نمبر 34 آیت نمبر 39 39 میں اللہ فرماتا ہے، 34 کے 39 میں اللہ فرماتا ہے، کہتا ہے قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له۔ پھر آگے فرمایا وما انفقتم من شیء فهو یخلفه وهو خیر الرازقین۔ اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو جو ہے کشادہ کر دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو تنگ کر دیتا ہے، مقدار میں دیتا ہے، پرٹیکولر دیتا ہے، حساب سے دیتا ہے۔ وما انفقتم من شیء، لیکن یاد رکھو جو کچھ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے فهو یخلفه، اللہ اس کو پلٹا کر تمہیں دینے والا ہے، اللہ تم کو پلٹا کر دینے والا ہے۔ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور وہ بہت ہی خیر رزق دینے والا ہے۔ جو کچھ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گی اللہ پلٹا کر دینا، یخلفہ، اللہ اس کو واپس دینے والا ہے تم کو۔ تو اسی لیے میں نے یہ باب اس کو جو ٹاپک دیا، صدقہ دینے والے کا پورا پورا بدلہ دنیا میں ملتا ہے، اللہ پلٹا کے دیں گے، اللہ پلٹا کے دیں گے۔ صدقہ دینے والا کبھی لاس میں نہیں ہوتا ہے، صدقہ دینے والا کبھی لاس میں نہیں ہوتا ہے، اللہ رب العزت اس کو پورا پورا پلٹا کر دیتا ہے، اور جس خالص نیت سے جو چیز جب اس نے دیے اسی طرح اس سے بہترین انداز سے، بہت بہترین انداز سے اس کا رب اس کو لوٹا کر پلٹا کر اس کے بدل میں دیتا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ ہم صدقے کے تعلق سے یہ گمان رکھتے ہیں کہ میں صدقہ دیں گے تو کیا ہوگا، کیسا معاملہ ہوگا، ابھی پیسے 10 ہے 2 روپے دیے تھے تو 8 ہو جائیں گے، اللہ کہہ رہا تم کو پلٹا کر دوں گا، اس دنیا میں تم کو اس کا ریٹرنز مل جائیں گا، اور آخرت میں یقیناً اس کا بہت بہترین بدلہ ہے، اور اللہ تعالیٰ خیر رزق دینے والا۔ تو جس کو مقدار میں ملا وہ بھی اللہ کی طرف، جس کو کم ملا رزق وہ بھی اللہ کی طرف۔ لیکن اگر تم خرچ کرو گے جو رزق دیا ہے، تو یہاں غلط فہمی بھی ہم نکال دیں کہ ہم مالدار ہوں گے تو ہم کو خرچ کرنا ہے۔ یہاں کہا جس کو چاہے زیادہ دیتا ہے، جس کو چاہے کم دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر فرمائے وما انفقتم، اور جو تم خرچ کرتے ہو، مطلب زیادہ میں سے بھی جو خرچ کرتے ہو، جب فراوانی ہوتی ہے، تنگی میں بھی جو تم خرچ کرتے ہو، دونوں کا اللہ دے، اللہ پلٹا کر دے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو لہٰذا ہم صدقہ دینے میں پیچھے ذرہ برابر نہ ہٹیں، شیطان کے بہکاوے میں ذرہ برابر نہ آئے، چونکہ وہ بہکاتا ہے تمہارا مال کم ہو جائے گا۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ صدقہ دینے کا چوتھا فائدہ دنیا میں جو ہوتا ہے، زندگی میں جو ہوتا ہے ہماری، وہ کیا ہے؟ صدقہ رب کے غضب کو بجھا دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا صدقہ رب کے غضب کو بجھا دیتا ہے۔ اللہ کا غضب جو غصہ ہوتا ہے کہ انسان کے اوپر اس کے بد اعمالیوں کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس کو بجھا دیتا ہے، صدقے کے ذریعے کیا کرتا ہے؟ ختم کر دیتا ہے۔ سمجھ رہا؟ تو ہم اللہ تعالیٰ سے چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض نہ ہو، غضبناک روز قیامت نہ ہو، ہمیں آسانی کرے، حساب و کتاب آسانی سے ہو، عذاب میں نہ ملے۔ تو صدقہ ذریعہ ہے، صدقہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو بجھا دیتا ہے۔ سمجھ رہے؟ اس لیے میں نے شروع میں کہا نا، ہم لوگ کبھی کر صدقہ کب دیتے ہیں؟ جب مسئلہ ہو جاتا ہے، پہلے دینا ہے۔ جیسے وہاں پر صدقہ لوگ دیتے نہیں، کب یاد آتی؟ بچے کا ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے
بچ گیا صدقہ دو، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن سوال یہ ہے پہلے سے دیتے رہنا چاہیے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، صدقہ پہلے سے دینا ہے، مصیبت آنے کے بعد نہیں ہے۔ مصیبت آنے کے بعد بھی آپ دے سکتے ہیں، مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر ہم پہلے سے دیتے رہے تو اللہ تعالیٰ کئی مصیبتوں کو صدقے کے ذریعے ٹال دیتا ہے، یہ مانا۔ تو ہم کب دیتے ہیں؟ جب مصیبت آگے چلی جاتی ہے، اس کے بعد آپ کب دیں گے؟ اگلی بار جب پھر مصیبت آئے، ہے نا، یہی ہمارا معاملہ ہے۔ قرآن کب پڑھتے ہمارے پاس لوگ؟ کب پڑھتے؟ کوئی گھر میں مر گیا، اب اگلی بار کب کھلیں گا؟ پھر کبھی کوئی مر جائے گا، ہے نا، جبکہ یہ زندوں کی کتاب ہے، لیکن مرنے کے بعد کسی کیا پڑھ رہے ہیں؟ ٹھیک، کوئی مر گیا تو جلدی قرآن پڑھو، ٹھیک، خود بھی پڑھتا آدمی ڈر کے کہ اللہ تعالیٰ نمازیں شروع ہوگی، قرآن شروع ہو گیا، اب اگلی بار نماز قرآن کب ہوں گا؟ پھر کوئی مرے گا، پھر تھوڑے دن بعد وہی قرآن چھوٹ گیا، نمازیں چھوٹ گئی، پھر انتظار کسی کی موت کا۔ تو ایسا مت کریں، پہلے سے ہم خوب صدقہ دیا کریں، اللہ تعالیٰ کے غصے کو صدقہ بجھا دیتا ہے۔ آئیے صدقہ دینے کا پانچواں دنیاوی فائدہ کیا ہوتا ہے کہ صدقہ کرنے والے کے لیے فرشتہ دعا کرتا ہے، صدقہ کرنے والے کے لیے فرشتہ دعا کرتا ہے۔ حدیث صحیح بخاری کی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی دن ایسا نہیں جاتا جب بندے صبح کو اٹھتے ہیں تو دو فرشتے آسمان سے نہ اترے، مطلب دو اترتے ہیں روز۔ ایک فرشتہ تو یہ کہتا ہے اے اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا بدلہ دے، اور دوسرا کہتا ہے اے اللہ ممسک کو اور بخیل کے مال کو تلف کر دے، ختم کر دے، برباد کر دے، ہلاک کر دے۔ دو فرشتے روز اترتے ہیں، ایک دعا دیتا ہے اللہ خرچ کرنے والے کو بہترین بدلہ دے، دوسرا بد دعا کرتا ہے اللہ خرچ نہ کرنے والے کا مال برباد کر دے۔ آپ اندازہ لگائیے، اب آپ اندازہ لگائیے کہ دو فرشتے آتے ہیں، ایک فرشتہ دعا کے لیے، دوسرا فرشتہ بد دعا کے لیے۔ فرشتے اللہ رب العزت کی مقرب مخلوق ہے، یاد رکھیں، سمجھ رہے ہیں، اور یہ نیک ہوتے ہیں، مختلف کاموں پہ اللہ نے ان کو لگا رکھا ہے، اللہ کے حمد و ثنا اور دیگر معاملات جو دنیا کے اللہ کرواتا ہے ان کے ذریعے کرواتا ہے۔ یہ مخلوق کی دعا کا مستحق ہونا بہت بڑی بات ہے، اور اس مخلوق کی بد دعا کا مستحق ہونا بھی بڑی بات ہوتی ہے، چونکہ اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کرتے۔ تو جب یہ دعا بھی دیتے تو اللہ کے حکم سے دیتے ہیں، اور بد دعا بھی دیتے تو اللہ کے حکم سے ہی دیتے ہیں۔ فرشتہ دعا کرتا ہے دینے والے کے لیے ڈیلی، روز صبح ایسا کوئی دن نہیں گزرتا کہ انسانیت جب اٹھتی ہے دو فرشتے اترتے ہیں، ایک دعا کرتا ہے اللہ دینے والے کو عطا کر، دوسرا دعا کرتا ہے اللہ جمع کرنے والے کو برباد ہلاک کر۔ مطلب اللہ کی راہ میں خرچ کرو، فرشتے کی دعا کا مستحق، نہ خرچ کرو، بد دعا کا مستحق بنو۔ آئیے چھٹا فائدہ صدقہ دینے کا یہ صدقہ بری موت سے بچاتا ہے۔ صدقہ بری موت سے انسان کو بچاتا ہے۔ ایسا کون سا انسان ہے جو بری موت سے بچنا نہیں چاہتا؟ معجم الکبیر لطبرانی کی روایت ہے کہ صدقہ رب کے غصے کو بجھا دیتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے۔ صدقہ رب کے غصے کو بجھا دیتا ہے، یہ ہم دیکھ چکے نکتہ، اور بری موت سے بچاتا ہے۔ صدقہ بری موت سے انسان کو بچاتا ہے۔ ہم میں ہر شخص چاہتا ہے کہ ہمارا حسن خاتمہ ہو، جب ہم مرے آنکھ بند ہو، دنیا سے روانہ ہو، پوچھو خاتمہ اچھا ہو۔ تو صدقہ بری موت سے بچاتا ہے، مطلب وہ موت آتی ہے جو موت خیر کا باعث ہوتی ہے۔ ہاں دکھنے کے اعتبار سے موت ہو سکتا ہے اچھی اور بری، ہم جو طے کرتے ہیں دنیاوی لحاظ سے وہ الگ ہو، لیکن موت کا اچھا اور برے ہونے سے مراد وہ فرشتے جو لینے آتے ہیں وہ اچھے اور برے آئے۔ اگر اچھے آ جائے تو آپ کامیاب ہے، چاہے موت کے اعتبار سے دشمن نے اسلام کی دعوت کی وجہ سے آپ کو کسی قسم کی تکلیف پہنچا کر کیسا بھی مارا ہو، لیکن جو فرشتے آئے وہ ویلکم کرتے ہوئے آئے، استقبال کرتے ہوئے آئے، خوشبودار جو ہے کفن لے کر آئے، اچھے اچھے ناموں سے پکارتے ہوئے آئے، بشارتیں دیتے ہوئے اس کو کہے، اس کی روح نکلنا شروع کرتی ہے بھاگ۔ یہ اچھی موت، ٹھیک ہے۔ اور بری موت یہ ہے کہ فرشتے برے برے ناموں سے پکارے، بدبودار کفن لائے اور ایسے مار کے اس کی روح کو تکلیف سے نکالے جیسے ایک زندہ بھیڑ کی کھال پر آپ کانٹے دار چھڑی مارے، جس میں اٹک جاتی ہے، کھینچے اس کی چمڑی کے ساتھ نکل جاتی ہے، اس طرح سے نکالتا۔ تو یہ اچھی تو کبھی لوگ ظاہر پہ کر لیتے، پتہ نہیں لوگوں نے کس کس موت کو اچھا اور برا خود ہی بنا لیا جو قرآن و سنت میں نہیں۔ بولے جنازہ بہت وزنی تھا، بری موت مرا۔ جنازے کی وزنی اور ہلکا ہونے سے اچھی اور بری موت کا کوئی تعلق نہیں ہے، سمجھ رہے بات؟ اب آپ نے جنازہ بنا لیا 1 کنٹل کا، وہ خطرناک مضبوط لوہے کا، پتہ نہیں کہے گا آدمی کا وزن بھی 100 کلو ہے، تو آپ بولیں گے زیادہ وزن ہے، تو زیادہ اور کم نہیں۔ بھائی انتقال ہوا تو بارش ہوئی، بہت نیک تھے، کوئی دلیل نہیں۔ انتقال ہو گئے تو بادل آ گئے تھے، حالانکہ دوپہر میں دفنانے گئے، کوئی نیک ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ خبر آسانی سے کھد گئی تو کوئی نیک ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ خبر مشکل سے کھدی تو برا آدمی ہوگا، کوئی برا آدمی ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ جنازہ جلدی سے اٹھ گیا مطلب نیک تھا، دیر سے اٹھا مشکل سے گیا مطلب برا تھا، یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ اچھی اور بری موت کیا ہے معلوم آپ کو؟
جو فرشتے لینے آئے وہ خوشخبریاں اور بشارتیں دیتے ہیں، اور بری موت کیا ہے؟ جو فرشتے آئے گھنونے اور گھٹیا ناموں سے پکارتے ہوئے بدبودار کفن لا کے۔ چونکہ ظاہر سی بات ہے بہت سارے صحابہ کو بہت اذیت ناک طور سے شہید کیا گیا، بہت اذیت ناک طور سے۔ سمیہ رضی اللہ عنہا کو ہے نا آپ جانتے ہیں ابو جہل نے برچھی ان کی شرمگاہ میں ڈال دی، تو ظاہری طور سے تو نہیں، لیکن ہماری جو اچھی اور بری موت کیا ہوتا ہے میں وہ آپ کو ایکسپلین کر رہا ہوں۔ ایک آدمی ایکسیڈنٹ میں مر گیا، آپ بولتے ہیں پورا کچلے گیا بری موت مرا، نہیں ضروری نہیں ہے، وہ جب مرا فرشتے کیسے لینے آئے وہ اصل ہے، سمجھے نا؟ چھت گر گئی، حالانکہ کوئی دب کے مرے تو وہ تو ویسے بھی شہید ہے، اس لیے کہ حدیث میں 10 لوگ شہید ہوتے ہیں کم و بیش گنتی اگر کرے تو ہم اس میں سے ایک ہے دب کر جو مرے، پریس ہو جائے کسی چیز میں، لیکن ہم لوگ کیا بول رہے ہیں وہ تو چورا ہو گیا، یہ نہیں، ایکچولی جب وہ مرا سرکمسٹانسز بھی مانا رکھتے ہیں، لیکن ہر بار آپ اس سے اندازے مت لگانا شروع کر دیجئے۔ جیسا کہ صحابہ میں سے کچھ کو تو گرم تیل کے اندر ڈال دیا گیا، اصحاب اخدود میں سے ہزاروں کو آنکھ کے علاوہ میں پھینک دیا گیا، جل کے بھن گئے ہوں گے نا، تو کیا بری موت ہے؟ نہیں، فرشتے جب لینے آئے ہوں گے ویلکم کرتے ہوئے، یہ اچھی موت ہے، سمجھے آپ؟ تو کوئی آرام سے بستر پہ مرا تو یہ اچھی موت نہیں ہے، نہیں بہت زیادہ تکلیف مطلب وہ مصیبت میں تھا ٹکڑے ہو گئے جسم کے، تو بری نہیں ہے، فرشتے جو لینے آئے ویلکم کیسا کیا، تو صدقہ بری موت سے بچاتا ہے، بڑی اہم چیز ہے، خوب صدقات کریں۔ آئیے 7واں فائدہ صدقے کا ہم دیکھتے ہیں، دوسروں کا صدقہ اگر ہم خوشی سے ادا کریں تو ہمیں بھی صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ صدقہ کیسی چیز ہے دیکھیے، دوسروں کا صدقہ اگر آپ خوشی سے ادا کریں گے آپ کو بھی اجر ملے گا۔ حدیث کے الفاظ سنیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اس کی راوی فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امانت دار خزانچی جو خرچ کرتا ہے، بعض دفعہ یہ فرمایا کہ جو دیتا ہے حکم کے مطابق جو اس کا مالک اس کو بولتا ہے کہ دو اور وہ پورا ادا کرتا ہے تو اس حکم کو پورا کر دیتا ہے، تو اس کا دل بھی اس پہ خوش ہوتا ہے جب وہ حکم کو پورا کرتا ہے دیتے وقت، تو اسے بھی صدقہ کرنے والوں میں سے ایک حصہ یا صدقہ کرنے والوں میں سے ایک ہو جاتا ہے۔ مطلب ایک امانت دار خزانچی ہے، اس کا مالک آ کر کہتا ہے فلاں کو صدقہ دے دو، وہ ہنسی اور خوشی کے ساتھ دل کی رضامندی کے ساتھ جس کو اس کا مالک کہتا ہے جتنا کہتا ہے اتنا صدقہ کر دیتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس کو بھی صدقہ دینے کا اجر ملتا ہے۔ تو پتہ چلا اگر میں اور آپ کسی کے صدقے کے ذمہ دار ہیں اور اس کو ہنسی اور خوشی کے ساتھ رضامندی کے ساتھ جیسا جس نے دیا اس نے بولا جہاں دینے کا بولا وہاں دیتے ہیں، تو مجھے اور آپ کو بھی انشاءاللہ العزیز صدقہ دینے کا اجر ملے گا۔ دیکھیے کتنا آسان، لیکن یہاں مسئلہ کیا ہوتا، میں خزانچی ہوں، میں ذمہ دار اور امین ہوں، مجھے کو بولا یہ پیسے دیجیے 10,000 روپے اس غریب کو دے دیجیے، میرا دل ہی نہیں اس کو دینے، میں راضی نہیں ہو رہا تو مجھے اجر نہیں۔ جب اس کا مالک جس کے لیے دیا گیا جتنا دیا گیا اگر یہ انسان ویسا خوشی کے ساتھ اس تک پہنچا دیتا ہے تو یہ بھی صدقے میں شامل ہو جاتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، صدقہ کتنی فضیلت والی چیز ہے کہ آپ صرف وہ صدقے کو دینے والے اور آپ کو اتنا اجر ملے گا۔